سوچ سے لوگ تنگ آئے ہوئے ہیں کہ جی سوچ بہت آ رہی ہے اور تنگ کرتی ہے، ڈپریشن آتا ہے سوچوں سے، سارا دن سوچتے رہتے ہیں، الٹے سیدھے خیال ہمیں آتے ہیں، وسوسے آتے ہیں۔ قصہ مختصر یہ ہے کہ سوچیں تنگ کرنے لگ گئیں۔ تو سوچیں تنگ کرتی کیوں ہیں؟ سب سے پہلے تو غور کرنے والی بات یہ ہے کہ سوچ تنگ کیوں کر رہی ہے؟ سوچ تنگ اس لیے کر رہی ہے کہ آپ کے رجحانات اور طرح کے ہو گئے ہیں۔ ذہن جس طرف جس ڈائمینشن میں غور و فکر کرے گا، جس ڈائمینشن میں اس کی پرائرٹیز ہوں گی، اس کی ڈیزائرز ہوں گی، انہی چیزوں میں سوچے گا اور انہی چیزوں میں بات کرے گا۔ اب یہ ایسے مثال ہوگی، لوگ سارا دن ریلز دیکھ رہے ہیں، شارٹس دیکھ رہے ہیں، یوٹیوب پہ، فیس بک پہ، دن رات لوگ ویڈیوز دیکھ رہے ہیں۔ اب تو مزدور بھی بیٹھے ہیں، سائڈ پہ بیٹھے، وہ بھی لگے ہوئے ہیں ایسے سوائپ کرنے کے لیے بیٹھے۔ ایک بات لوگوں کو سمجھ نہیں آتی کہ جب ٹنز آف ڈیٹا دیکھنا ہے تو اس کو ڈائجسٹ نہیں کرنا، بعد میں اس نے ارپٹ ہونا ہے، پھر اس نے نکلنا ہے، اور وہ خالی منہ سے نہیں نکلے گا، وہ پھر ادھر بھی گھومے گا، اسے 24 گھنٹے رول کرنا ہے، کیونکہ مائنڈ اینالیٹیکل ہے۔ مائنڈ ایک ریئیکٹر ہے، وہ ایک نیوکلیر ریئیکٹر ہے، اس نے جو دیکھ رہا ہے، جو سن رہا ہے، جو پرسیو کر رہا ہے، جو محسوس کر رہا ہے، اس کا اینالائز کرنا ہے اس کو۔ اس کے علاوہ تو اس کا کوئی پرپز نہیں ہے نا۔ جب بھی انفارمیشن مائنڈ کے اندر جائے گی، نیو انفارمیشن، تو مائنڈ کو دباؤ آئے گا، تکلیف آئے گی، خوف آئے گا، وسوسہ آئے گا۔ نیا نالج جو ہے وہ میموری سیلز میں ایڈجسٹ ہوگا اور آپ کے نظریات کو بدلے گا، یعنی کہ آپ کو چینج کرے گا۔ دیٹ از وائی پیپل آر افریڈ۔ یو سی دس، کہ یہ اس طریقے سے ہوتا ہے۔ تو اب ایک تو یہ ریزن ہو جاتی ہے۔ دوسری ریزن آ گئی جینیٹک، پیچھے سے بھی آ رہا ہے، ماں باپ کی طرف سے آ گیا، کچھ موروثی بیماریاں بھی آ جاتی ہیں نفسیاتی، وہ لوگوں کی بھی ایک کلاس ہوگی۔ پھر سینسٹیو لوگ ہو گئے، ایموشنل لوگ ہو گئے، ویسے ہی زندگی کے بارے میں سوچ سوچ کے رویے، لوگوں کے، رشتہ داروں کے رویے، دوستوں کے رویے، لوگ تو آپ کو پتہ ہے ایسے ہی ہیں، لوگوں کے مختلف شکلیں ہمارے سامنے آتی رہتی ہیں، تو ان رویوں سے ہانٹڈ ہو جاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں۔ تو ایک وقت آتا ہے جب 25 سال، 20 سال، جب بھی جتنی بھی کسی کے مقدر میں لکھا ہے، اس کے بعد اس کا مائنڈ ریسنگ تھاٹ میں چلا جاتا ہے، سوچ تیز ہو جاتی ہے، اور جب وہ تیز ہوتی ہے تو وہ اس کو امپورٹنس دیتا ہے بندہ، کیونکہ آدمی کو اپنی سوچ بہت ویلیویبل لگتی ہے۔ سب سے بڑا ایمان اس دنیا میں اللہ کے بعد یہ ہے کہ میں ہوں، یہ سب سے بڑا ایمان ہے، جو ایویڈنس ہے، جس کا کو پتا ہے کہ آئی ایم ہیئر، دس از مائی باڈی، تو یہ سب سے بڑا ایمان بن جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سوچ کو آپ دنیا میں سب سے زیادہ امپورٹنس دیں گے اپنی کو۔ اب یہاں تک بات ہماری سمجھ میں آ گئی۔ اب چل گئی سوچ، اب جس کی سوچ چل رہی ہے نا، اس کو کسی بھی طرح کا سوچ کا فلڈ آ سکتا ہے۔ ایک بہت کامن چیز یہ ہے کہ لوگوں کو محرمات کے بارے میں برے خیال آنے لگ جاتے ہیں۔ یہاں تک آئی ہیو میٹ مینی پیپل، آئی نو دیر آر لاٹ آف پیپل جو اللہ رسول کے بارے میں، مقدس ہستیوں کے بارے میں ناپاک خیالات کا شکار ہو جاتے ہیں، اینڈ دس از سو پینفل، دس از سو پینفل، تنگ کرتا ہے۔ اور آپ بلیو کریں گے، میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں کہ مجھے ایسے لوگوں نے رابطہ کیا ہے جو کہتے ہیں کہ ہم حرم کے سامنے بیٹھے ہیں اور یہ ہمیں وہی خیال آ رہے ہیں، ہمیں اللہ کے بارے میں الٹے سیدھے خیال آ رہے ہیں، ہم مدینہ طیبہ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ہمیں وہاں پہ بھی یہ خیال آ رہے ہیں۔ کس قدر یہ بے پناہ ذیت ہے۔ یہاں پہ آ جاتا ہے، یہاں پہ جب بات آئی تھی او سی ڈی میں شفٹ ہو جاتی ہے، obsessive compulsive disorder ہو جاتا ہے، بار بار ریپیٹ کرے گی تھاٹ، اور جب بار بار ریپیٹ کرے گی تو بار بار ایکشن بھی کرنا پڑے گا۔ ابھی ہاتھ دھو کے نکلے اور دوبارہ ذہن میں آ گیا کہ میرے ہاتھ ابھی کلینس نہیں ہوئے، کلیئر نہیں ہوئے، تو جب یہ سوچ بار بار ریپیٹ ہو، کیونکہ دیکھیں تھاٹ آپ کو فورس کرتی ہے ایکشن کرنے کے لیے، گیٹنگ مائی پوائنٹ؟ ایسے ہی ہے۔ تو آپ ایک دفعہ اس کو اگنور کریں گے، دوسری دفعہ اگنور کریں گے، تیسری دفعہ کریں گے، اس کے بعد وہ ہیٹ اپ کر دے گی آپ کے مائنڈ کو، چمٹ گئی ہے وہ آپ کے ساتھ، پھر دوبارہ جائیں گے، پھر ہاتھ دھو کے آئیں گے، اب آپ نے چونکہ سرنڈر کر دی ہے، پھر واپس آئیں گے، تھاٹ پھر وہی سائیکل ریپیٹ کرے گی، obsessive ہو گیا، جنون میں چلا گیا، یہ والا معاملہ شروع ہے۔ پھر اس کی کئی شکلیں آگے نکل جاتی ہیں، لوگوں کو پلیدی نظر آنے لگ جاتی ہے، لوگ یہ سمجھنے لگ جاتے ہیں کہ میں اندر سے ناپاک ہو گیا ہوں، میں کافر ہو گیا ہوں۔ سر بندے ملتے ہیں نا سارے ہی، مجھے پتا ہے کہ لوگوں کے ساتھ کیا چل رہا ہے، لوگ بڑا دور تک پھنسے ہوئے ہیں، بغیر کسی گناہ کے پھنس گئے ہیں، آزمائش ہے لوگوں کی۔